بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ غلام ادھر کھوکھر حاضر ہوں آج۔ جو بیسیکلی کیونکہ میں پہلے ایک ویڈیو رکھ چکا تھا 3 نومبر کے حوالے سے، لیکن ایک بہت بڑا ایک افسوسناک واقعہ پیش ہوا ہے، وہ بھی پی ٹی آئی سربراہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے، جو اس کا ایک لاہور سے جی ٹی روڈ کے ذریعے اسلام آباد کی طرف رواں دوا ایک کارواں جا رہا تھا، اور اس کے اوپر ایک مبینہ قاتل نے جس طرح اس کے اوپر اس کے جلوس کے اوپر فائرنگ کی ہے اور اس کے اوپر حملہ کیا ہے، اس کو زخمی کیا ہے، باقی اس میں اس کے ساتھی بھی زخمی ہوئے ہیں۔ ایک جو اطلاعات کے مطابق ایک رپورٹ آ رہی ہے کہ اس کے ایک کارکن ہے، وہ بھی اس میں ایک حملے میں جو شہید ہو چکے ہیں۔ تو یہ جو ایک بات دیکھی جا رہی ہے کہ جس بات کا خدشہ پہلے دن سے کیا جا رہا تھا کہ عمران خان لاہور سے جب لانگ مارچ شروع کرنے والا ہے تو اس کے ایک لانگ مارچ، اس کی آزادی مارچ میں اس طرح خدا نخواستہ اس طرح کا واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے جس کی وہ نشاندہی کر رہے تھے، اور اس طرح وہ پھر اس کے بعد عمران خان نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جی میں تو یہ جو لانگ مارچ ہے دن کے روشنی میں جاری رکھوں گا، اور رات کو جو ہے نہ کہیں پڑاؤ کر کے جا کے میں ختم کروں گا۔ لیکن کیونکہ اب عمران خان کے اوپر ایک ایسا حملہ ہو چکا ہے جس میں قاتل نے اس کے اوپر حملہ کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں قاتل تو کہہ سکتے ہیں اس کو، کیونکہ اس نے تو اپنی طرف سے ایک اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو مارنے کی پوری کوشش بس ہو گیا سر۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم نے کام کیوں کیا ہے؟ السلام علیکم۔ ہاں یہ سر میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا تھا عمران خان، اور مجھ سے یہ چیز دیکھی نہیں گئی، اور میں نے اس کو مار دیا، مارنے کی کوشش کی، پوری مارنے کی کوشش کی کہ میں اس کو ماروں، صرف اور صرف عمران خان کو، اور کسی کو نہیں۔ یہ تم نے کیوں یہ سوچا؟ یہ میں نے سوچا ادھر اذان ہو رہی ہے، ادھر ڈیک لگا کے شور کر نہیں، یہ تم نے اچانک کو سوچ کے میرے ضمیر میں یہ چیز اچھا نہیں مانا۔ اچانک فیصلے کیے یا پہلے؟ اچانک فیصلہ کیا، دن سے، صبح سے، جس دن کا یہ لاہور سے چلا ہے اس دن سے میں نے یہ سازش یہ سوچی جس سے لاہور سے چلا کہ میں نے اس کو چھوڑنا نہیں۔ تمہارے پیچھے کون ہے جس نے یہ چلا؟ میرے پیچھے کوئی نہیں ہے، میں الحمدللہ تمہارے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ کوئی بھی نہیں ہے، اکیلا۔ جب تم گھر سے آئے ہو تو کون تھا تمہارے ساتھ؟ اکیلا تھا، بائک اپنی پہ آیا ہوں، اپنی بائک۔ بائک کہاں ہے تمہاری؟ بائک میں نے ماموں کی دکان پہ کھڑی کر دی تھی۔ ماموں کی دکان پہ کھڑی کر دی ماموں تمہارا کیا کرتا ہے؟ وہ موٹر سائیکل کی دکان ہے، شو روم میں۔ ٹھیک۔ مارنے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن قدرت کا ایک کرشمہ بھی ہے، بچانے والی کہتے ہیں کہ وہ خدا کی ایک ذات ہے جو بچا لیتی ہے۔ اب عمران خان کو بھی اس میں گولیاں لگی ہیں، ٹانگوں میں، پاؤں میں، اور باقی اس کے ساتھی بھی اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن بات یہاں پہ اب یہ رکنی نہیں چاہیے، کیونکہ عمران خان اقتدار میں سے نکلنے کے بعد جس طرح اس نے ایک اپنا بیانہ بنا لیا کہ جی اب میں گھر نہیں بیٹھوں گا، مجھے جس طرح نکالا گیا، امریکی سائفر ہو، دھمکیاں ہو، ملک کے اندر سازش ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس نے للکارا، اور اس کے نتیجے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ وہ اب کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جی ملک کے اندر کرپٹ مافیا کو دوبارہ، اب ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کرپٹ مافیا صحیح یا غلط، یہ عمران خان کے الزامات ہیں کہ ان کو لایا گیا ہے، یا وہ خود
تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کر کے جو ہے ایک اقتدار میں آئی ہیں، جس میں 13 جماعتوں کا ایک جو ہے ایک الائنس، اور وہ جو چیزیں ہیں کہ جس طرح وہ اقتدار میں آ چکے ہیں، اب وہ ایک طرف 13 جماعتیں ہیں ملک کے اندر اور ایک طرف عمران خان ہے، وہ اکیلا روڈوں پہ، گلیوں پہ، شہروں میں جلوس نکال رہا ہے، اور وہ اس کا ایک نکاتی ایک ڈیمانڈ بھی ہے، مطالبہ بھی ہے کہ مجھے نئے انتخابات چاہیے۔ اب یہ کوئی وہ بری بات بھی نہیں ہے، کوئی غیر آئینی مطالبہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہر دنیا میں ہر جگہ پہ مطالبے کیے جاتے ہیں کہ انتخابات کرائے جائیں۔ نواز شریف ہو، محترمہ بے نظیر بھٹو ہو، ماضی میں ان لوگوں نے بھی انتخابات ایک دوسرے کے خلاف مطالبات کرتے رہے ہیں۔ موجودہ اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان تو یہاں تک کہہ چکا تھا کہ اس اسمبلی میں بیٹھنا ہی حرام ہے کیونکہ یہ اسمبلی ناجائز ہے۔ اب وہ مولانا فضل الرحمان خود اس اسمبلی میں بیٹھا ہے، اسی اسمبلی سے وزیر اعظم شہباز شریف منتخب ہو کے آ گئے ہیں، اسی اسمبلی میں بلاول بھٹو وزیر خارجہ بن گئے ہیں، اسی اسمبلی سے مولانا فضل الرحمان کو 4 وزارتیں ملی ہیں۔ تو بہرحال کیونکہ یہ لمبی ایک کہانی یا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو بیسیکلی یہ تھا کہ عمران خان کے اوپر جس طرح حملہ کیا گیا ہے، تو اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ملک کے اداروں کے اوپر بہت بڑا ایک سوال یا نشان بھی بنتا ہے، ان سے سوال بھی کیا جا سکتا ہے، اور دنیا بھی اس بات کا اس حوالے سے کوشچن بھی اٹھا سکتی ہے، اور دنیا کی نظریں بھی اس طرح ہیں کہ پاکستان کے اندر اس طرح پولیٹیکل لوگوں کے اوپر کیوں حملے کیے جاتے ہیں جب وہ کسی اپنی ایک اسٹرگل میں نکلتے ہیں۔ یعنی لیاقت علی خان پہلے پاکستان کے وزیر اعظم تھے، لیاقت باغ پنڈی میں جب اس نے جلسہ کیا تھا تو جس طرح اس کو شہید کیا گیا، شہید کرنے والا جو قاتل تھا اس کے نشانات مٹانے کے لیے پیچھے سے ایک اور پولیس والے نے اس کو قتل کر دیا، مار دیا، نشانات مٹ گئے، بات ختم ہو گئی، آج تک پتہ نہیں چلا کہ قاتل کون تھے۔ اس کے بعد بھی بڑے واقعات ہوئے، لیکن کیونکہ میں امپارٹنٹ اور میں وہ چاہ رہا ہوں کہ جو مختصر میں یہ ویڈیو کو جو ہے اتنا بڑا نہیں رکھنا چاہ رہا ہوں، لیکن میر مرتضیٰ بھٹو کو 20 سپتمبر کو 96 کو جس طرح اپنے گھر کے سامنے 70 کلومیٹر کراچی میں شہید کیا گیا، پولیس نے مارا، پولیس کا دعویٰ تھا کہ ہم نے مقابلے میں مارا، اس کے کتنے بندے اس کے ساتھ مارے گئے، شہید ہو گئے، ایک پولیس والے کو کچھ نہیں ہوا۔ بعد میں کیا ہوا کہ نتیجے میں اس مین جو مبینہ طور پہ کہیں یا جو بھی کہیں جو سیال انسپیکٹر تھا، اس کو رات کے اندھیرے میں دوسری رات میں اس کو قتل کر دیا، اس کے گھر میں قتل کر دیا۔ اس کے بعد نتیجہ کیا ہوا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو دیکھیں، محترمہ بے نظیر بھٹو جب اپنی جلا وطنی ختم کر کے ملک میں وطن واپس آتی ہے تو آپ لوگوں کے سامنے 18 اکتوبر کو کراچی میں عوام کا سمون تھا، ہر طرف عوام ہی عوام تھا، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ اس جلوس میں، اس عوام کے سمون میں کوئی اس طرح کا قاتل یا اس طرح کے جو عناصر شامل ہو سکتے ہیں۔ لیکن 18 اکتوبر کی وہ رات بد نصیبی سے، بدقسمتی سے وہ کارساز پہ جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو کے اوپر حملہ، اس کے کارواں پہ حملہ کیا گیا تھا، تو قاتلوں نے اور جن
عناصر نے، جن قوتوں نے اس پہ یہ سازش کی تھی کہ کس طرح جو ہے نا پوری قیادت کو محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ پیپلز پارٹی کی پوری قیادت جو کنٹینر پہ تھی ان کو سب کو اڑایا جائے، مطلب ختم کیا جائے. لیکن قدرت نے جب اس کو زندگی دینی تھی تو قاتلوں کی تو وہ سازش کامیاب نہیں ہو سکی تھی اور ناکام، قاتلوں کی تو وہ سازش ناکام ہو گئی تھی. لیکن بدقسمتی سے اس ثانیے کی پراپر نہ تو انویسٹیگیشن ہوئی، نہ کوئی ان قاتلوں کا کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ کھرا نہ پاؤں لگانے کے کہ جی وہ کون عناصر تھے، وہ کون سی قوتیں تھیں جن لوگوں نے اتنا بڑا ثانیہ کیا، اتنے بڑے لوگ اس کے جو ہے نا اس میں جلوس میں جو شہید ہو گئے تھے، مارے گئے، جن کی بہت سے لوگوں کی تو شناخت نہیں ہوئی. لیکن پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت 15 سال سے ہے. 18 اکتوبر کے ثانیے کی آج تک انکوائری نہیں ہوئی، اور جس کے نتیجے میں میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں، اگر 18 اکتوبر کے ثانیے کی صحیح معنی میں پراپر طریقے سے ایک انکوائری ہوتی، انویسٹیگیشن ہوتی، تو 27 دسمبر کا جو ہے نا واقعہ کبھی نہیں آتا. لیکن وہ واقعے کی انکوائری نہ ہونے کے بنیاد پہ محترمہ بینظیر بھٹو 27 دسمبر کو جب لیاقت باغ میں اپنا انتخابی جلسہ کرنے جا رہی تھی اور اس نے جس طرح جلسہ کیا، اس کے بعد واپسی پہ جس طرح محترمہ بینظیر بھٹو شہید ہو گئی، محترمہ بینظیر بھٹو بھی شہید ہو گئی، قاتلوں نے بھی حملہ کیا، سب کچھ ہو. لیکن وہاں پہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، وہاں پہ یہ اس چیز کا چھوڑ کے گئے کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو پہ حملہ ہوا تو اس جائے واردات کو جس کو ہم شہادت کہتے ہیں، جو پروف کہتے ہیں، اس کو اس طرح مٹایا گیا کہ کوئی قاتل کا پتہ ہی نہیں چلا کہ اصل قاتل کون ہے. بعد میں کورٹوں میں بھی عدالتوں میں کیس چلتے گئے، باقی یہ ہوتے گئے. اب یہاں پہ بات جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے عمران خان کی. عمران خان کیونکہ جب سے اقتدار سے نکلا ہے تو عمران خان نے ایک بات جو واضح کر دی ہے کہ میرے پیچھے مثلا ایک تو نکالنے والے ہیں، نیوٹرل ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ کے دانے بانے کہاں سے ملتے ہیں، امریکن سائفر ہے. اس کے بعد اب جو اصل چیز ہے کہ عمران خان نے جس بات کا ایک اشارہ کیا ہے، اور یہ اس حملے سے پہلے کہ مجھے مارا جائے گا، مجھے قتل کیا جائے گا، اس نے ویڈیو جو ایک ریکارڈ کر کے رکھی ہے. اب نوبت اس بات کی آ گئی کہ عمران خان کو وہ ویڈیو سامنے لانی چاہیے کہ اس کو قتل کرنے والے کون ہیں، کون سے عناصر ہیں، کون سی وہ قوتیں ہیں جو اس کو اس چیز سے، اس راستے سے ہٹانا چاہیے. حملہ ہو گیا، قدرت نے، اللہ نے اور ایک پاکستان کے اوپر بڑا رحم کیا ہے کہ اس بڑے ثانیے سے یہ ملک بھی بچ چکا ہے. کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان کو کچھ ہو جاتا، خدا نہ خواستہ، تو آج پھر ایک مرتبہ پاکستان میں ایک آگ ہی آگ ہوتی، پتہ نہیں کیا ہوتا. لیکن لوگوں نے بھی صبر کا ایک اپنا پیمانہ جو ہے نا وہ نہیں چھوڑا ہے اور لوگ بھی اس میں ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اب اس چیز کا پتہ لگانا چاہیے اور عمران خان کو بھی چاہیے کہ وہ ویڈیو جو ہے جو اس نے ریکارڈ کر کے رکھی ہے کہ اس پہ کون حملے کرنے والے ہیں، کون قاتلانہ حملے کرنے والے ہیں. لیکن یہاں پہ میں ایک بات ضرور یہ کہوں گا کہ اب تو قاتل تو گرفتار ہو گیا، جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے عمران خان کو، کبھی کہتا ہے کہ میں اس کو جو اس کی لاؤڈ اسپیکنگ ہو رہی تھی، اذان ہو رہی تھی، تو میں نے اس کو
جو تنگ آ کے پھر کہتا ہے کہ میں پہلے دن سے اس کو لاہور سے واچ کر رہا تھا. اب اس کا تو اپنا پیچھا کرنا چاہیے کہ اس کے پیچھے کون سے وہ ہاتھ ہیں, کون سے عناصر ہیں, کون سی قوتیں. لیکن میں ذاتی طور پہ, کیونکہ میرے پاس کوئی انویسٹیگیشن کے حوالے سے وہ تو نہیں ہے, یہ تو پولیس یا ایجنسیاں کریں گی, لیکن اس کو جتنا تحفظ دینا چاہیے اس کو زندہ رکھنا چاہیے. اور اس کو زندہ رکھنے کے ساتھ ہر چیز سے, تاکہ اصل قاتلوں تک پہنچنا لازمی ہے. اگر یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ یہ کل کہا جائے کہ پولیس تھانے میں یا پولیس سے کچہری عدالتوں تک اس کو ریمانڈ پہ لے کے گئے تو وہ حملے میں یا قاتلوں کے حملے میں مبینہ یا مارا گیا یا فلاں ہو گیا, یہ نہیں ہونا چاہیے. کم سے کم اس چیز کا تہیہ ہونا چاہیے. اور عمران خان کو وہ جو ویڈیو اب اپنی منظر عام پہ آنی چاہیے کہ کون لوگ تھے جو اس کو اس پوری منظر سے ہٹانا چاہ رہے تھے, اس کی پوری سیاست سے, قیادت سے اس کو ختم کرنا چاہ رہے تھے. یہ بھی ایک ویڈیو لازمی آنا چاہیے, کیونکہ جب تک ہم لوگ اس نہیں پہنچیں گے تو خدا نہ خواستہ پھر اس طرح کے کوئی نہ کوئی واقعات ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ماڈل ٹاؤن کا اگر ثانیہ کا بھی انکوائری ہوتی جس پہ مبینہ طور پہ میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کے پنجاب کے وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ جو آج وفاقی وزیر داخلہ بھی ہیں, اور خود نواز شریف کا بہنوئی, اور نواز لیگ کا نہیں ہے صرف, نواز شریف کا بہنوئی پہ چودھری شیر علی رانا ثناءاللہ کے اوپر کتنے سنگین الزامات کر چکے ہیں. جو نواز شریف کا بہنوئی خود اس کے اوپر الزامات لگا چکے ہیں. تو مطلب یہ سیاسی چیزیں, سیاسی الزامات اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن میں یہاں پہ کیونکہ وہ سینئر صاحب ارشد شریف اپنے پروگرام میں جو ہے نا کبھی کبھی فلموں کے ایک سین بھی اور ڈائلاگ پیش کرتے تھے, تو میں وہ ایک فلم ہے ہندوستانی تم کو نہ بھول پائیں گے, ایک اداکار کا اس حوالے سے ایک میں ویڈیو رکھنا چاہ رہا ہوں کہ قاتل کس طرح جو ہے نا سازش کرتا ہے اور کس طرح حملے کرنے کے لیے پلاننگ کرتا ہے, کرنے جاتا ہے, نیچے کون ہوتا ہے, اوپر سے جو ہے کہ ساؤٹر جو کہ حملہ آور ہوتا ہے وہ کس طرح وہ جو ہے نا حملہ کرتا ہے. تو بہرحال مجھے صرف سوچا تھا جھوٹ بولتے ہو تم. کیا یاد ہے تم کو؟ یہی نا کہ تم نے سیام کو یہاں سے گولی ماری, اس کا بھیجے یہاں سے باہر آ گیا. یہ سب تم نے کیا نہیں؟ نہیں سر, سر میں کہاں کھڑا تھا سر؟ تم اوپر کھڑے تھے. تو سر اگر میں گولی چلا رہا سر تو اوپر سے آتی اور یہاں سے نکلتی. گولی یہاں سے گئی ہے اور یہاں سے نکلی ہے. بہرحال آج کا یہ ایک بہت ہی افسوسناک اور ایک جس کو کہ جتنی بھی کنڈیم کیا جائے وہ کم ہے. تو اس ملک پہ اللہ نے رحم کیا ہے کہ آئندہ اس طرح کے واقعات نہ ہو. سیاست, حکمرانی سب کچھ اس وقت چلتی ہے جب انسان خود ہوتا ہے اور سب کچھ اس کے ساتھ ہوتی ہیں, ورنہ یہ چیزیں تو یہاں پہ رہ جائیں گی. دوستو یہ ویڈیو اگر آپ لوگوں کو پسند آئے تو کائنڈلی آپ کو میں کیونکہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں ابھی کہ آپ شیئر بھی کریں اور لائک بھی کریں, کمنٹس بھی کریں. اور نیکسٹ کے لیے بھی میں کیونکہ اگلی ویڈیو تو میں پہلے کہہ چکا تھا کہ میں 1-2 دن میں وہ بنانے والا تھا اہم ایشو پر, لیکن کیوں آج اچانک تو آپ اس کو شیئر بھی کیجیے گا, لائک بھی کیجیے گا, اور کمنٹس کے ساتھ میں اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے جاؤں گا. لیکن افسوسناک والی بات پہ وہی آتی ہے کہ اللہ سب کو اپنے امان میں رکھے, اور اسی دعا کے ساتھ کہ اگلی ویڈیو تک میں آپ سے جاؤں گا. اللہ حافظ.